بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم خضر رہ کی آخری نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے دنیائے اسلام۔ یہ کافی طویل نظم ہے جس میں 23 اشعار ہیں اور 3 بند ہیں، اور اس میں علامہ نے عالم اسلام جو موجود تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کی جو کیفیت تھی مسلمانوں کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہوئے یہ اشعار لکھے ہیں جو کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں۔ ان کا پہلا شعر ہے کہ جو کہ منسوب ہے حضرت خضر سے: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس میں ایک ہی لفظ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ مرکب ہے یہ لفظ، سوز و ساز۔ سوز تو ہے حالت اظہار غم درد کی کیفیت، اور دوسری طرف ہے ساز یعنی کہ اسباب، سامان، جنگ کے ہتھیار۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ نشیب و فراز، اسلامیوں کا جو نشیب و فراز رہا ہے ان کی تاریخ کا، وہ مجھ سے کچھ پنہا نہیں، اس پر ہم ابھی آئیں گے۔ اس لفظ کا بہرحال معنی سوز و ساز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو حضرت خضر ابھی علامہ سے یہ کہتے ہیں اپنے جواب میں کہ مجھے ترک و عرب کی داستان تم کیا بتاتے ہو، تم کیا سناتے ہو؟ ان کی کیفیت تو مجھ سے قطعاً کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کی حالت زار، ان کے غم سب کو میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے دل کی کیا کیفیات ہیں اس وقت۔ ابھی جب جائزہ لیا جائے تاریخ کا تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کے آتی ہے کہ ایک قوت یعنی مسلمان وہ ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایسٹرن یورپ تک ان کی سلطنت پھیلی ہوتی ہے۔ نارتھ افریقہ کی جتنی ریاستیں ہیں وہ ان کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ ادھر یورپ میں وہ آسٹریا تک پہنچے ہوتے ہیں، اور ان تمام فتوحات کے بعد جب ایک حکومت قائم ہوتی ہے اور اس میں اسلام کا ڈنکا بجتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جنگ عظیم میں شکست ہو جائے اور حجاز کے اپنے برادر مسلمان ہی ان کے خلاف بغاوت کر دیں، تو ان کے غم کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ترکوں کی بہادری اور شجاعت کو داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کھچے فوجی یکجا کر کے، جو اتحادی فوجیں قبضہ کر چکی تھی اناتولیا کا، ان کی بغاوت کر کے ان کی قوت کو کچل دیا اور اپنی ایک جمہوری ریاست ترکی میں قائم کر لی۔ تو دیکھا جائے تو اگر ان تمام تفصیلات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بڑا ایک فطری رویہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ وہ غمگین ہیں، ان کے حوصلے جو ہیں اتنے بلند نہیں رہے، اور خلافت موومنٹ یا اس قسم کی دوسرے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ ایک ایسا ریئیکشن ہے جسے فطری سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے پاس جو اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے اور جو اسوہ حسنہ ہے، اور جس طریقے سے خلفائے راشدین نے اپنے دور حکومت میں اسلام کو مضبوط تر کیا، ان تمام تواریخ کے حوالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے اندر امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ تو یہ تھا میرے دوستو پہلا شعر
خضر راہ کے بند نمبر 1 کا۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ یہ انتہائی ایک خوبصورت اور جامع شعر ہے۔ اس میں چند الفاظ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ تسلیس دراصل وہ فلسفہ ہے عیسائیت کا جس میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا گیا ہے۔ جو تسلیس کا فلسفہ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2 اور جزو جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ خود تو خالق کائنات ہیں اور ان کو باپ کی حیثیت حاصل ہے۔ جو ان کا بیٹا ایک عیسائیت نے جس کو تجویز کر دیا وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کو یہ کہنا شروع کر دیا اور اسی پر ان کا فلسفہ مذہب ابھی اب تک قائم ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں۔ اور تیسرا عنصر جو انہوں نے ملایا اس کو کہتے ہیں روح القدس، اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ 3 اجزاء کو ملا کر جب یہ مذہبی فلسفہ ذہن سے تخلیق کیا گیا اور اس کے اوپر عیسائیت جو ہے وہ دنیا میں قائم ہے، تو اسے تسلیس کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ فلسفہ ہے جس کی طرف حوالہ دیا ہے علامہ نے پہلے مصرعے میں۔ میراث خلیل، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا تھا۔ تو میراث خلیل سے مراد ہے وہ میراث جو کہ حضرت ابراہیم نے اس دنیا میں قائم کی اور پھر اپنے پیچھے چھوڑی، یعنی کہ دین اسلام۔ حضرت ابراہیم کو یہ اعجاز حاصل تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور وہاں پہ مسلمانوں کے ایمان کی بدولت پر مرکزیت کا تصور سامنے آیا اور خانہ کعبہ ایک سمبل کی حیثیت سے ہمارا نقطہ ارتکاز بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تسلیس والے جو فلسفے کے حامی ہیں عیسائی، یہ میراث خلیل یعنی حضرت ابراہیم کی میراث کو لے کر تو انہوں نے ایک نیا فلسفہ قائم کر دیا جس سے کہ دین، اللہ کا دین تقسیم ہو گیا۔ پھر آگے ہے خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ خشت کہتے ہیں اینٹ کو، بنیاد کلیسا کہتے ہیں گرجے کو، بن گئی خاک حجاز۔ اور چونکہ بارہا میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بغاوت ہوئی حجاز میں اور پھر جو 2 بڑی لڑائیاں لڑی گئیں حجاز مقدس کی سرزمین پر، بیٹل آف مکہ اور بیٹل آف مدینہ، اس میں ترکمانوں کو شکست ہوئی کیونکہ اتحادی فوجوں کے ساتھ عرب قبائل نے بھی مل کر ان کے خلاف جنگ کی۔ تو اس کے حوالے سے علامہ نے یہ کہا ہے کہ خشت بنیاد کلیسا یعنی کلیسا گرجے کی بنیاد کی اینٹ کہاں سے حاصل ہوئی؟ خاک حجاز سے، حجاز کی مٹی سے۔ تو یہ ایک بڑی غم کی کیفیت تمام مسلمانوں کے لیے تھی اور آج بھی ہے کہ خاک حجاز اس وقت جب شکست ہوئی ہے تو وہ کلیسا کی اینٹ اس مٹی سے بن رہی تھی۔ حالانکہ یہ استعارہ ہے لیکن مقصد ہے کہ یہ علاقہ جو مسلمانوں کا تھا اور مقدس علاقہ تھا یہ عیسائی اور انگریز اور دوسری یورپی قوتوں کے زیر تسلط چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ شاید یہ بھی نہ جانتے ہوں گے کہ جب پہلی عالمی جنگ میں حجاز مقدس کی زمین فتح کر لی یورپی قوتوں نے عربوں کی بغاوت کو ساتھ اپنے ملا کے، تو بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی گئیں، جیسے اردن میں ایک ریاست جس میں کہ ایک ہاشمی سردار کو وہاں پر
مقرر کر دیا گیا بادشاہ، عراق کی سلطنت قائم کر دی گئی، شام کی سلطنت قائم کر دی گئی، اور یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پر کلیسا بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ عیسائیت کو بہت ترویج اور ترقی حاصل ہوئی۔ تو یہ تمام تر وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے مسلمان بڑے پریشان تھے، اور جس دور میں یہ نظم لکھی گئی 1922 میں، تو یہ غم کی کیفیت اپنے عروج پر تھی، بہت شدت سے لوگ اس کو محسوس کرتے تھے۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالہ رنگ، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالہ رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلاہ لالہ رنگ کیا ہے۔ کلہ جیسے ہم عام ہمارے ملک میں بھی ہم کہتے ہیں اس نے کلہ پہن رکھا تھا، تو ترکوں کی جو ایک مشہور ٹوپی تھی، جو کہ نہ صرف ترکی میں بلکہ جو ترکی سلطنت کے دوسرے علاقے بھی تھے، جیسے مصر تھا اور شمالی افریقہ کے جو ممالک تھے، ان سب میں ایک سرخ رنگ کی ٹوپی لمبی سی ترک پہنتے تھے، جو کہ ترکوں کی اور ترکمانوں کی نشانی تھی۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ کے جتنے امراء تھے، جتنے بڑے بڑے وزیر تھے، جتنے بڑے بڑے جرنیل تھے، وہ سب اس کلہ کو استعمال کرتے تھے۔ اس سرخ ٹوپی کے اوپر ایک پھندنا ہوتا تھا کالے رنگ کا، اور ہم نے بھی پاکستان میں بھی اپنے بزرگوں کو وہ ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ایک عزت کا نشان سمجھی جاتی تھی۔ تو علامہ نے اس کو ایک علامت بنایا ہے کہ وہ جو ہماری علامت تھی ہمارے بزرگوں کی عزت کی اور ان کی تکریم کی، اس سے چھن گئی ہمارے بزرگوں سے۔ تو یہ ٹوپی زمانے میں رسوا ہو گئی، کیونکہ انگریز اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے، تو یہ زمانے میں رسوا ہو گئی۔ اور جو سراپا ناز تھے، اور جو لوگ اپنے اس لباس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خود اعتمادی تھی، ایک اپنے سیلف رسپیکٹ تھی، وہ تمام سیلف رسپیکٹ آہستہ آہستہ وہ کھوتے چلے گئے، اور ہیں آج وہ مجبور نیاز، یعنی کہ آج وہ چونکہ دوسروں کے دست نگر ہو چکے ہیں، اس لیے نیاز مندی دوسری اقوام کو وہ دینے پر مجبور ہیں۔ تو یہ ایک جو لاچاری اور مجبوری کی کیفیت تھی کہ ایک جو مسلمانوں کے لباس میں ان کی خصوصیات تھیں، صرف وہی ان سے نہ چھنی، اس کے ساتھ ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کے جو ثقافت تھی، اس کا تقدس سب چھن گیا، اور ان کا وہ جو ناز تھا ان کو اپنا اس کے اوپر، اس سے وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی قوم ہیں، بہت بڑی ریاست ہیں، وہ آہستہ آہستہ دوسروں کے دست نگر ہوتے چلے گئے۔ چوتھے شعر کو لیتے ہیں۔ علامہ ابھی ایران پر تبصرہ کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ اس میں کچھ الفاظ سمجھنے والے ہیں۔ میں فروشان فرنگستان، فرنگستان یورپی ممالک، انگریز ممالک، سفید فام قوموں کے جو مسکن تھے، وہ فرنگستان ہوا جو انگریز اور یورپی ممالک تھے۔ میں فروشان شراب بیچنے والے سے پارس، فارس یا ایران کا ایک دوسرا نام پارس ہے، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ لفظ مینا گداز، مینا کہتے ہیں سراہی کو، تو ایسی شراب جو کہ سراہی کو بھی پگھلا دے۔ اس کی تشریح نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معنی چھپا ہوا ہے۔ لفظی معنی تو آسان ہے، لفظی معنی تو یہ ہے کہ
فارس کے لوگ یا ایران کے لوگ فرنگستان کے جو یورپی اقوام کے شراب بیچنے والے ہیں ان سے ایسی شراب خرید رہے ہیں، وہ مائے سرکش، وہ اتنی بغاوت پر اکسانے والی شراب جس کی حرارت بھی اس قدر ہے کہ صراحی پگھل جاتی ہے، مینا گداز جو صراحی کو بھی پگھلا دے۔ اس کے لفظی معنی تو ہم نے دیکھ لیے۔ دراصل جو کیفیت یا جو بات علامہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل فارس آہستہ آہستہ انگریزوں کی فکری غلامی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کو انگریزوں کا لباس، انگریزوں کے رسم و رواج ان کو زیادہ بھا گئے تھے اور وہ اسلامی روایات سے دور ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ یہ نظم لکھی گئی 1922 میں، اور اس وقت یہ رجحان ایران میں بہت واضح طور پہ نظر آنے لگا تھا، اور 1925 میں پہلوی بادشاہت قائم ہوئی۔ اس پہلوی بادشاہت کی اپج جو اس کی سوچ تھی وہ بالکل مغربی تھی، اور اگر ہم میں سے جن لوگوں نے پرانی تصاویر دیکھی ہیں شاہ آف ایران کے دور کی، تو اس وقت وہاں پر سکرٹس پہنی جاتی تھیں، اور جو تصور آج ہے وہاں پر نسوانی لباس کا وہ بالکل ناپید تھا، اور جس طریقے سے آج وہاں پر اسلامی روایات مضبوطی سے قائم ہیں وہ تمام باتیں اس وقت وقتی طور پر کہیں نظر نہیں آتی تھیں۔ تو اس بات کو علامہ نے تنزیہ طور پر ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے ان اقوام کا جو کہ فرنگستان کی مے خرید کر لا رہے ہیں، اور اس سرکش مے سے اپنی صراحی مینا گداز، اپنی صراحی جس میں پاک صاف شراب تھی وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تھا چوتھا شعر، اور پانچواں شعر ہم ابھی لیتے ہیں۔ یہ بند نمبر 1 ہی ابھی تک چل رہا ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اس میں پہلے سمجھتے ہیں کہ گاز کیا چیز ہے۔ گاز ایک لیکوڈ سمجھ لیں آپ، گیس اور اس کے ساتھ کوئی دوسرے چیزیں ملائی جاتی ہیں جو کہ سونے کو بھی، سونے جیسی سخت دھات کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو علامہ نے یہ کہا کہ مغربی دنیا کی اسلام مخالف جو حکمت عملی ہے اس میں اس قسم کی شاطرانہ چالیں تھیں جو ملت کو، ہماری اسلامی ملت کو اپنے آبا کی تعلیمات سے دور لے گئیں، قرآن سے دور لے گئیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے اسلامی ممالک میں فرقہ واریت نے جنم لینا شروع کر دیا۔ تو مسلم امہ کے جسم اور اس کی روح کو پوری طرح مسخ کر دیا جو حکمت مغرب تھی، یعنی کہ ان کی جو چال بازیاں تھیں اس سے ہم آہستہ آہستہ متاثر ہو کے اپنے اسلام کے دین کی اساس سے دور ہٹتے چلے گئے۔ تو اس کی مثال علامہ نے یوں دی ہے کہ ان کی یہ حکمت عملی اس قدر شدید تھی کہ جس طرح گاز وہ لیکوڈ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے سونے جیسی سخت دھات کو، اسی طریقے سے مسلمان بھی آپس میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور اپنی اسلامی اساس سے دور ہٹنا شروع ہو گئے۔ عزیزان من، چھٹے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی پہلی جنگ عظیم میں، اس کے بعد دنیا کے تمام تر مسلمان ایک غم کی کیفیت میں جا چکے تھے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا اسلام کی نظم میں بھی علامہ بار بار اسی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اسی بات کو بار بار مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا لہو مانند آب پانی کی طرح ارزاں ہو گیا، سستا ہو گیا، بہنے لگا، کیونکہ دو مسلمان قومیں جو ترک اور عرب تھے آپس میں بھیڑ گئے۔ آپس کی دشمنی اور لڑائی کی وجہ سے جو جنگیں ہوئیں اس میں دونوں طرف سے کس کا لہو بہنے لگا؟ مسلمانوں کا۔ وحدت ملی مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ وحدت ملی، ملت بنتی ہی تب ہے جب وحدت ہو، دین کی ایک بنیاد ہو، اور قوم اور نسل خواہ کوئی بھی ہو، سب اس دین کے پیروکار مل کر ایک ملت بناتے ہیں۔ تو وحدت ملی ہمیشہ پیدا ہوتی ہے اسی یکجہتی سے، اسی ایمان سے، اسی ایقان سے جو ان کو یکجا کرتا ہے اور ان کے اندر تعاون اور ان کے اندر اتفاق اور ان کے اندر یکجہتی پیدا کرتا ہے۔ تو ان جنگوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی، دراصل اگر آپ ذہن میں یہ تصویر لے کر آئیں کہ ہم مدینہ اور مکہ کو کتنے زیادہ ایک عجیب کیفیت میں تصویر بھی سامنے آئے تو کیسے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ہمارے اندر عجیب سی ایمان کی کیفیت، ایک لہر ہمارے اندر دل کے اندر جذبے کی اٹھتی ہے۔ تو اس قدر نحیف و نزار ہو گئے مسلمان اپنی آپس کی اس جنگ میں کہ ان کو نشانہ بنانا مغربی قوتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ تو علامہ کو ابھی خضر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، کہ تم اس وجہ سے بے حد پریشان ہو کہ تم ایک راز کی بات نہیں جانتے ہو۔ اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے جذبوں کو پہچانتی ہے، اور اگر ہم اپنی گم کردہ عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیں اور مسلمان یکجا ہو کر دوبارہ اس طرف گامزن ہوں، اس راستے پر چل نکلیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنی وہی منزل حاصل نہ کر سکیں جو کہ پہلے ہم حاصل کر چکے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، اور یہ سمجھ لے کہ یہ راز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ جو نظام ربوبیت رکھتا ہے، اور جس طریقے سے جہاد کرنے والوں کو، جہاد سے مراد صرف تلوار کا جہاد نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق ہے جد و جہد سے۔ اگر تم اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرو گے تو یہ عین ممکن ہے، بلکہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف التفات فرمائیں گے اور یہ مسلمان قوم پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ تھا میرے دوست چھٹا شعر۔ ساتواں شعر یہ پہلے بند کا آخری شعر ہے۔ اس میں علامہ نے حضرت مولانا روم کا ایک شعر، اس کا کچھ ٹکڑا اور ساتھ اس کے معنی کو گوندا ہے اپنے اس رقم کردہ شعر میں۔ کہتے ہیں گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا آباداں کنند، گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا آباداں کنند، می نہ دانی اولاں بنیاد را ویراں کنند۔ تو اس کا معنی بھی امید افزا ہیں، اور یہ حضرت خضر ہمارے شاعر کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاعر اسلام تو رنجیدہ مت ہو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے حضرت مولانا روم نے کیا کہا تھا، ان کا کیا قول تھا؟
کہ جب کوئی چاہے کوئی کسی پرانی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا تو پہلے اس کی بنیادوں کو مسمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے معنی ہیں کہ بنیادوں میں اگر گھن لگ چکا ہو، اگر بنیادیں کمزور ہو چکی ہوں، تو اگر نئی عمارت تعمیر کرنا مقصود ہو تو پرانی بنیادوں کو پہلے ویران کیا جاتا ہے، اس کے اوپر نئی عمارت بنانے کے لیے مضبوط تر بنیادیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کے مطابق مذکورہ تباہی کی شدت، نقصانات اور اس کا کیا حل ہے، اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے اور نئے سرے سے مسلمانوں کی امت کو تعمیر کرنے کے لیے ان کی عظمت و سربلندی دوبارہ کیسے قائم کی جا سکتی ہے، ان تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ ہمارے اس دعا کو، ہماری فریاد کو اور ہماری محنت کو اور ہماری کاوش کو اور ہمارے صالح اعمال کو کا انعام اور اکرام اور اس کا صلہ ہمیں نہ دیں۔ تو یہ تھا 7واں شعر۔ ابھی ہم دوستو عزیزان من دوسرے بند کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں 8واں شعر ہے، ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کر دست غافل در نگر۔ یہ فارسی کا ٹکڑا ہے، مصرع ثانیہ، حق ترا چشمے عطا کر دست غافل در نگر۔ پہلے مصرع میں علامہ فرما رہے ہیں کہ ملک، سلطنت، ہماری حکمرانی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ بات درست ہے، لیکن اس سے کچھ ایک احساس بھی جاگا کہ ملت کی آنکھیں کھل گئیں، اور ملت کی آنکھیں کھل گئیں تو ان کو احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ تو انگریز اقوام نے، یورپی اقوام نے، دشمنان اسلام نے کس طرح کی چال بازیاں کیں، کس طرح ہماری دشمنی میں وہ یکجا ہو کر صف آرا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا۔ پھر دوسرا مصرع، حق ترا چشمے عطا کر دست غافل در نگر، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، چشم بینا دی ہے، چشم بصیرت دی ہے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تجزیہ کرنے کی قوت دی ہے۔ ترا چشم عطا کر دست غافل در نگر، گہرائی میں جا کر معاملات کی جانچ پڑتال کر اور سوچ کہ میں نے کہاں پر غلطی کی، اور اس کے بعد جو قابلیت اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ان کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقت کا تعین کر اور دوبارہ سے عمل کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کر لے۔ 9ویں شعر کی طرف آتے ہیں، 9th ورس، یہ بھی بند نمبر 2 میں ہے، اور اس میں بڑی خوبصورت واقعہ جو قرآن کریم میں درج ہے اس کا بھی ذکر ہے، تو ذرا لطف آئے گا اس کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ شعر یہ ہے، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر۔ مومیائی کہتے ہیں اس دوا کو جو کہ ہڈیوں کو جوڑنے کے کام آتی ہے۔ اگر ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مومیائی ایک دوا ہے جسے استعمال کرنے سے وہ ہڈی جڑ جاتی ہے۔ تو پہلے مصرعے میں وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومیائی اس دوائی کی گدائی سے مراد کہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے گریز کر،
کیونکہ اس گدائی سے تو بہتر ہے کہ شکست کہ ہڈی جو ہے ٹوٹی ہی رہے۔ مقصد ہے جو دوا تمہیں اپنے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، مقصد ہے امت کی بات کرنے کا، مقصد ہے ملت کی بات کرنے کا کہ ملت میں جیسے شکستگی آ چکی ہے تو ہم نے لوگوں سے عاجزانہ جا کر جھولی پھیلا کر گدائی نہیں کرنی، فقیروں کی طرح جا کے مانگنا نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ٹوٹے ہی رہیں، کیونکہ ہم اپنی خودی اور اپنے جو ہمارے عزت نفس ہے اس کو ہم قربان نہیں کر سکتے۔ اور مثال کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ابھی ہم آتے ہیں اس مثال کی طرف جو سورہ النمل میں آیات 15 سے 18 تک اللہ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مصرع ثانیہ ہے: مور بے پر حاجت پیش سلیمان مبر۔ مور کہتے ہیں چیونٹی کو، مور بے پر کی چیونٹی اپنی حاجت کو سلیمان کے سامنے مت پیش کر، تو خود اس قابل ہے کہ اپنے معاملات کو حل کر سکے۔ اور اس میں مثال اللہ تعالیٰ نے جو سورہ النمل میں خودی کی ایک چھوٹا سا کیڑا چیونٹی، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن ان کے اندر ترتیب، تنظیم اور قائدانہ صلاحیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا قبیلہ یا چیونٹیوں کا جو بھی ایک گروہ ہو یکجا ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ مثال یہ ہے کہ ایک مقام پر حضرت سلیمان کا استعارہ علامہ نے جو استعمال کیا ہے، جو ان آیات میں واقعہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانی زبانوں کے علاوہ بہت سی حیوانی اور جناتی مخلوقات سے کلام کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ اسی تناظر میں واقعہ بیان ہوتا ہے اس سورہ میں کہ حضرت سلیمان اپنی سواری اپنے چند گھوڑ سواروں کے ساتھ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ وہ وادی چیونٹیوں کی تھی، تو ایک دم چیونٹیوں کی سردار نے اپنی چیونٹیوں کو خبردار کیا، اپنی پناہ گاہوں کو چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اس کے لشکر کے نیچے کچلے جائیں۔ ابھی یہاں پر جو سبق سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر اتحاد، تنظیم ہے اور آپ کے قائد جو ہیں باہوش ہیں اور وہ آنے والے خطرات کو پہلے سے جانچ سکتے ہیں، تو عین وقت پر وہ حفاظتی اقدامات کر لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسے قرآن بیان کرتا ہے، مسکرائے، یعنی انہیں چیونٹی کی یہ قائدانہ صلاحیت اور جس طریقے سے اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کی قوم کو خبردار کیا، ان کو اچھی لگی کہ یہ ایک مثال ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہمیں اسی طریقے سے اپنے قائد کے احکامات کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے آج کے دور میں جو علامہ نے جس دور میں یہ بات لکھی، یہ شعر لکھا، اس کے لیے جو سبق سامنے آتا ہے کہ اے مسلمان، تو اپنے مصائب کا علاج غیروں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے مصائب کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی تیرے اندر جو کمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور جس طرح تو اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور ہمت کو ابھی کھوج رہا ہے، تو اس کا طریقہ ہے جوان مردی سے آگے بڑھنے کا۔ اس کا طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اس قسم کی قیادت پیدا ہو کہ پوری قوم کو یکجا کر کے ان کو آگے کی طرف سفر پر لے کر نکلے اور آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسرا ہدف حاصل کرتے ہوئے وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔ تو یہ تھا نواں شعر۔ آپ نے یقیناً اس کے استعاروں کو سے لطف اٹھایا ہوگا، مومیائی اور پھر جو مثال اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پیش کی ہے اس کو علامہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ 10ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔
علامہ کہتے ہیں ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ مسلمانوں کی ممالک زیادہ تر مشرق میں ہیں، سینٹرل ایشیا میں یا مشرق وسطیٰ میں، یا سلطنت عثمانیہ کے دور میں وہ مشرقی یورپ تک پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ کیفیت تو ختم ہو گئی، تو جو بھی اسلامی مملکتیں وجود میں آئیں ٹوٹی پھوٹی جنگ عظیم اول کے بعد، تو وہ ساری مشرق وسطیٰ میں ہیں، کچھ نارتھ افریقہ میں یعنی کہ شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، یہ مشرق سارا انہوں نے یکجا کر دیا۔ یہ تمام ممالک جو مسلمان ممالک ہیں وہ تقریباً مشرق کی طرف واقع ہیں، کہ ربط و ضبط ملت، ان کا ربط، آپس میں کانٹیکٹ، آپس میں ان کا تعاون، جسے انگریزی میں کولیبوریشن کہتے ہیں، منصوبہ بندی جو کہ یکجا ہو کر کی جائے، اپنے اہداف کو اکٹھے ہو کر بات چیت کے ذریعے طے کیا جائے، پھر اپنی اقوام کو اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح رہنمائی دی جائے۔ ربط و ضبط ملت، ضبط ڈسپلن، جیسے فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے، جب وہ ضبط ہوگا تو ملت بیضا، ملت بیضا کہتے ہیں روشن قوم، مسلمان قوم سے مراد ہے ان کی، ایمان کی روشنی ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہے مشرق کی نجات۔ کہتے ہیں لیکن ایشیا والے، ہم لوگ اس نقطے سے اب تک کیوں بے خبر ہیں؟ ہمارے اندر کیوں ٹوٹ پھوٹ ہے؟ ہم کیوں مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں؟ تو علامہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ عزیزان من، بند نمبر 2، 11واں شعر۔ علامہ فرماتے ہیں پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علامہ نے دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، ان کے تقابل سے پھر انہوں نے کچھ نتیجے اخذ کیے ہیں۔ ایک طرف ہے سیاست اور دوسری طرف ہے حصار دین۔ حصار دین سے مراد ہے قلعہ، حصار سے مراد ہوتی ہے قلعہ، دین کا قلعہ، مذہب کا قلعہ، کہ ایک طرف تو ہے حصار دین اور دوسری طرف ہے سیاست۔ اور سیاست بھی ایک فن ہے اور ایک علم ہے، لیکن جس طرح سیاست دنیا میں کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی ہے، اس سے افراتفری زیادہ پھیلتی ہے، اس سے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور قومی نظم و ضبط اور جو ایک اتحاد کی کیفیت ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو علامہ اسی وجہ سے یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ پھر سیاست چھوڑ کر، جیسے رسول اللہ کے دور میں دین جو تھا وہ اس کا بول بالا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی، جو اولین خلفاء تھے خلافت راشدہ کے دور کے بعد، ان میں بھی دین کا غلبہ زیادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب سیاست اور ملوکیت نے حکمران طبقے کے اندر دخول کرنا شروع کر دیا، تو پھر جو کیفیت پیدا ہوئی وہ تاریخ اسلام کے جتنے بھی طلباء ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ کہتے ہیں یہ جو ملک تمہیں اتنی بڑی سلطنت حاصل ہوئی، یاد رکھیے کہ یہ تمام تناظر وہی سلطنت عثمانیہ کا چل رہا ہے۔ ملک و دولت، وہ جو ملک اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت اور اتنی زیادہ دولت جو آپ کو حاصل ہوئی،
وہ کس وجہ سے تھی؟ فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، جو آپ نے حرم کے ساتھ جڑا ہوا فلسفہ جو ہے توحید، جو ہے ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی فرمودات کے پیش نظر جو ہم نے نظام ہائے زندگی قائم کیے تھے، وہ سب حرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، کہ جب تک آپ حفاظت کرتے رہے حرم کی، حرم تو ایک سمبل ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا دین ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، ہمارے جو اولین حکمران تھے ان کی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ سب حرم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ ثمر تبھی ہمیں ملتا ہے، ثمر ہوتا ہے پھل جیسے آپ جانتے ہیں، یہ ثمر تبھی ملتا ہے اگر ہم حرم کی حفاظت کرتے رہیں گے، حرم کے ساتھ جڑے ہوئے تمام جو نظام ہائے زندگی ہیں ان کو ہم سینے کے ساتھ لگائے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملک بھی عطا ہوتے رہیں گے اور دولت بھی عطا ہوتی رہے گی۔